یہ فرمائیے گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور آپ نے ترجمے میں لکھا ہے کہ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو۔ اور حاشی میں آپ نے لکھا ہے کہ قصر نماز کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنت قائم کی ہے کہ صرف 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں گی، طاق کو جفت نہیں، طاق میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ لفظ جو تکسرو ہے اس میں رکعت میں کمی کی تحدید مراد لی گئی ہے، جبکہ لفظ میں کیا یہ گنجائش نہیں تھی کہ نمازوں کی تعداد میں بھی کمی ہو جائے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ تم ان میں کمی کر سکتے ہو۔ کمی کا لفظ ایک اجمال ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں کمی کر لی جائے۔ دوسرے یہ کہ 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے، ان کے اوقات میں کمی کر لی جائے۔ اور تیسرا مدعا وہ بھی ہو سکتا تھا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ نمازوں کی تعداد ویسے ہی کم کر لی جائے، یعنی وہ 5 ہیں تو ان کو 2 کر لیا جائے، 3 کر لیا جائے۔ اب یہ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ اس میں جو بات بھی آپ تسلیم کریں گے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کمی میں یہ دیکھا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اس کمی سے تعبیر فرمایا یا اس کا مصداق قرار دیا۔ اس لیے کہ یہ آیت سب سے پہلے رسالت مآب ہی کو مخاطب کر رہی ہے، یا اس وقت کے صحابہ کرام سے ایک تقاضا کر رہی ہے اور ان کو ایک رخصت بھی دے رہی ہے۔ جو پس منظر آیت کا ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ انہیں بعض ایسے معاملات اب درپیش ہونے والے ہیں جن میں نماز پڑھنے میں یا نماز کی اس طرح پابندی کرنے میں دقتیں پیش آئیں گی۔ اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ ہمارے سامنے اس وقت آیا جب احزاب کے دن ساری ہی نمازیں قضا ہو گئیں۔ اس طرح کے معاملات جنگ و جدال میں بالعموم پیش آ جاتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی عذاب آ جائے، اسی طرح سے کوئی آفت آ جائے، تو اس طرح کے موقعوں پر بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر آدمی جدھر منہ اٹھاتا ہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ و جدال کے موقع پر بھی دائیں سے خطرہ بائیں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کی نوعیت زندگی کے بعد دوسرے معاملات میں بھی آ جاتی ہے۔ تو آپا دھاپی اور افراتفری کی کیفیت کے جتنے مواقع بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیش آ سکتے تھے ان میں آپ نے کیا کیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس میں 2 معاملات کیے۔ ایک یہ کہ نماز کی رکعتوں میں کمی کی، اس میں جس طرح سے کمی کی اس کو میں نے یہاں بیان کر دیا ہے، اور اس طرح گویا آپ کی طرف سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں قصر سے کیا مراد لینی چاہیے۔ لفظ میں ظاہر اجمال تھا، اس اجمال کی تفصیل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہو گئی۔ اسی طرح کا معاملہ نمازوں کے جمع کرنے کے معاملے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی نماز چھوڑ دی جائے، اور یہ بڑی باریک بات ہے کہ قصر میں چھوڑ دینے کا پہلو لفظاً نہیں شامل کیا جا سکتا، یعنی کمی اصل میں اس کے وجود میں ہونی چاہیے، نہ کہ اس چیز ہی میں کمی کر دی جائے۔ یعنی اس کو پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، پھر اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیر ہے تو چلیں پاؤ کر لیجئے، پاؤ ہے تو چلیں آدھ پاؤ کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، اس کو آپ نے قصر کے لفظ سے نہیں سمجھا، اور بالکل درست نہیں سمجھا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بات کو
پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی صحیح کی جائے تو میرے خیال میں ایک مجتہد، قرآن مجید کا مفسر یا اس کا ایک طالب علم بھی یہی سمجھے گا کہ جو کچھ میرے لیے طے کر دیا گیا ہے مجھے اس کے وجود کو برقرار رکھ کے اس میں کمی کرنی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتوں میں کمی کی، اور دوسرے آپ نے اوقات میں کمی کی، یعنی دو دو نمازیں ملا کے پڑھنے کی سنت قائم کر دی۔ چنانچہ اسی کے مطابق ہم بعض اوقات جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو ملا لیتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا لیتے ہیں۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو نماز کے لیے بعض جگہوں پر تاکید کی عبارتیں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے، یعنی دلوک شمس میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نمازوں کو جمع کیا ہے تو آپ نے بھی اس کو وہیں تک محدود رہنے دیا ہے۔ اسی طرح غسق لیل میں اگر جمع کیا ہے تو ان کو بھی وہیں تک رہنے دیا ہے۔ تو بہت دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اشارات کو بھی سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کمال علم کے ساتھ کچھ فیصلے کیے ہیں۔ یہ چونکہ آپ نے اپنے زمانے میں کر دیے، ان کی کوئی ایسی علت اب پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ہمارے لیے تو ہو لیکن آپ کے لیے پیدا نہ ہوئی ہو۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں جو طریقہ آپ نے جاری کر دیا ہے اس سے ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف جائز نہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ لفظ کا ٹھیک ٹھیک مدعا ہے، اور آپ اس کو اجمال کہیں یا آپ اس کو لفظ عام کہیں، اس عام لفظ میں بھی جب آپ اس پر عملی اطلاق میں آئیں گے تو اس میں بھی آپ اس کے وجود میں کمی نہیں کر سکتے، اس کی رکعت میں کمی ہوگی یا اس کے اوقات میں کمی ہو سکتی ہے۔ میں ٹھیک سمجھا استاد؟ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا لفظ قصر، اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے صحیح احساس کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کے صحیح شعور کے ساتھ سمجھا جائے، یعنی آدمی کے پیش نظر صرف یہ نہ ہو کہ مجھے تو کچھ چھٹی کرنی ہے، تو وہ وہی باتیں سمجھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی لگنے کا امکان تھا تو وہ بھی اس لیے ختم ہو گیا کہ ایک لمبے عرصے تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے اس کو ایک روایت کے طور پر آگے منتقل کر دیا۔ نہیں استاد، اس میں چونکہ سوال اس لیے پیدا ہوتا تھا کہ فکر فراہی میں ہم جب لفظ جملے کی تالیف، اس کا سیاق سباق اور اس پر زور دیتے ہیں اور اس کو ہم لفظ ہی سے سمجھتے ہیں یا جملے ہی سے سمجھتے ہیں، تو جو اس میں سے لفظ سے یا جملے سے یا سیاق سے جو معنی معلوم ہو رہے ہوں ہم اس کو اس میں جاری کرتے ہیں۔ تو اب اس پر یہ اشکال تھا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کر کے نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ وہ جملہ جو کہہ رہا ہے ہم نے اس کو ویسے ہی رکھنا ہے۔ تو یہ جو اشکال ہے یہ اس پہلو سے تھا۔ اگر اس کو آپ اس ویسے ہی کو رکھیں، ساتھ ملا اس کر میں ادنا درجے میں بھی کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو بات کہی گئی ہے وہ آپ اردو زبان میں منتقل کر لیجئے، کیونکہ جو آدمی اپنی زبان میں سمجھتا ہے وہ اس کا اصل میں روزمرہ ہوتا ہے۔ نمازوں میں آپ کمی کر لیں، تو نمازوں میں کمی کرنے کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے وہ میں نے عرض کر دیے، وہ 3 ہی ہو سکتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک کو آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں سمجھا، چنانچہ اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں کی، دونوں پہلوؤں کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے اور دونوں کے لیے ایک سنت قائم کر دی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب جب ہم غور کریں گے تو کیا اس تیسرے پہلو کو ہم شامل کر سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، لفظ کے حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ یہ چیز دوسرے اہل علم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو بعض اوقات جو نازک پہلو ہوتے ہیں ان کا لحاظ سامنے آ جاتا ہے، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنا ہے، تو فہم کا تعلق لفظ سے قائم کرنا یہ اور چیز ہے، اور باہر سے کوئی چیز داخل کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ یعنی ایک لفظ بولا گیا،
وہ قرآن مجید میں ہے، وہ کسی اور کلام میں ہے، اس لفظ کو جب ہم نے پڑھا اور باعتبار لغت، باعتبار استعمالات اس کے حدود سمجھنا چاہے، جب ہم نے اس کے حدود سمجھنا چاہے تو اس کے مصداقات متعین ہو گئے۔ وہ مصداقات بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، یعنی نمازوں میں کمی کر لی جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح کا اجمال ہے، اور اس اجمال کو جب ہم کھولنا چاہتے ہیں تو کمی کے لفظ کو یا کثر کے لفظ کو سامنے رکھ کر نمازوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ خالصتاً عقلی مطالعہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ابتدا میں یا اول وہلا 2 یا 3 آراء ہو سکتی ہیں، اور جس طرح سے باقی مقامات پر ہم کرتے ہیں وہی یہاں بھی کریں گے کہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے کہ اس کا ایک مصداق کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں تحدید پیدا کر رہا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس میں مثال کے طور پر کسی آدمی کا اطمینان نہیں ہوا اور وہ اس سے مختلف کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اس کی غلطی واضح کرتے رہیں گے، اس پر کوئی سخت تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہی کو سامنے رکھ کر اس کا ایک مدعا طے کر رہا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے سورہ نساء میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کی بحثیں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جملہ جس طریقے سے صادر ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس میں بالعموم لوگوں نے اس سے مختلف رائے قائم نہیں کی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمجھا ہے یا اس کے مطابق ہدایت فرمائی ہے، لیکن کچھ شاذ آراء مل جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں وہی بات ہے کہ ہم غور کریں گے کیا لفظ میں اس کی گنجائش کسی حد تک ہے تو اس گنجائش کو مان لیں گے، لیکن اگر لفظ میں گنجائش نہیں ہے یا کوئی دقیق پہلو ہے جسے گنجائش پیدا کرنے میں ملحوظ نہیں رکھا جا رہا تو اس کو دلائل سے واضح کر دیں گے۔ ایسے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جن 2 معاملات تک محدود کیا ہے اس کو لفظ کے لحاظ سے بھی اور جس طریقے سے وہ استعمال ہوا ہے، دونوں اعتبارات سے اس کا صحیح ترین مدعا سمجھتا ہوں۔